رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج معلق پر ہم نے بات کرنی ہے۔ جیسا کہ ہمارا طریقہ ہے، جتنے بھی ہمارے پاس کتابیں ہیں، آپ سارے بھائی تمام کتابوں سے دراسہ کرتے ہیں، معلق کی بات کو پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابن رشید، امام ابن رشید رحمہ اللہ بڑے اجل امام گزرے ہیں۔ میرے والی عالی سند میں ایک راوی ہیں، وہ ان کے شاگرد تھے، امام ابن رشید رحمہ اللہ۔ اللہ اکبر۔ یہ جو ابن رشید شاگرد تھے امام فخر ابن البخاری کے، فخر ابن البخاری مسند الدنیا اپنے دور کے، ان کے وہ شاگرد تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ایک بات لکھی کہ صحیح بخاری کی معلقات پر مستقل دراسہ ہونا چاہیے، معلقات بخاری پر مستقل کام ہونا چاہیے۔ وہ ابن رشید رحمہ اللہ خود بھی نہ کر سکے، اور ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ سے پہلے کسی نے وہ کام نہ کیا۔ وہ جملہ ابن رشید والا، وہ بحث ابن حجر رحمہ اللہ نے پڑھ لی، ابھی جوانی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو ابن حجر رحمہ اللہ نے اس مشورہ، اس تشجیع جملہ کو لے کر صحیح بخاری پر کام کرنا شروع کر دیا۔ تغلیق التعلیق کے نام سے 5 جلدوں میں، 4 جلدوں میں چھپی ہے، 5 میں بھی ایک نسخہ ہے، اس کو مرتب کیا اور حق ادا کر دیا۔ پھر ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک اور کتاب لکھی، معلقات پر 2 کتابیں ہیں، اس کا نام ہے التوفیق فی جمع التعلیق، التوفیق فی جمع التعلیق۔ اب اس کا ابھی تک پتہ نہیں ہے، علماء شیوخ نے لکھا ہے اپنے ابن حجر کے تعارف میں، وہ بھی کتاب لکھی تھی، تو اس کا واللہ عالم ابھی تک اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، اللہ کر چھپ جائے۔ سمجھ آگی بات میرے خیال میں۔ پھر ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی تمام کتب میں معلق پر بحث کی ہے، تو بڑے بڑے کام آج تک نہیں ہوئے۔ ایک کام یہ بھی ہے نا نزہۃ النظر، کوئی نوجوان کھڑا ہو، نزہۃ النظر میں جو بحثیں ہیں وہی بحثیں نکت میں بھی ہیں، نکت ہے نا، یہ نکت ہمارے پاس بھی ہے، اس میں بھی وہ بحث، لیکن اس میں بڑی مفصل ہیں۔ ان بحثوں کو اس کے نیچے حاشیے میں چڑھا دیا جائے، کاپی پیسٹ کرنا شاملہ سے، وہ بحث جو وہاں ہیں مختصر، ادھر مفصل ہیں، ان کو وہاں جمع کر دیا جائے۔ مقدمہ فتح الباری کا ہدی ساری، یہ صحیح نام کیا ہے؟ ہدی ساری۔ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کے قلم سے جو مخطوطہ ہے، انہوں نے خود ہاں پر پیش ڈالی ہے، ہدی ساری ہے وہ لفظ، ہدی ساری غلط ہے، ہدی ساری۔ وہ جو رسالہ العالمیہ والوں نے شائع کیا 26 جلدوں میں، اس کے شروع میں انہوں نے فوٹو بھی لگایا ہے، اوپر پیج ڈلی ہوئی ہے مخطوطے کی، ابن حجر نے خود لکھا اپنی قلم سے، ہدی ساری۔ تو یہ غلط العام مشہور ہو گیا، ہدی ساری ہے نا، لفظ ہے ہدی ساری۔ اچھا، یعنی ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کے مقدمہ میں بڑے اصول حدیث پر بحث کی ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ بہت زبردست۔ اس بحث کو بھی نزہۃ النظر کی بحوث کے نیچے جمع کر دیا جائے۔ اس طرح فتح الباری کے اندر بھی ابن حجر رحمہ اللہ نے بڑی بحوث کی ہیں، اللہ رحم کرے، اللہ جزائے خیر دے شیخ ثناء اللہ زاہدی صاحب کو۔ انہوں نے صحیح بخاری کے میں جو فوائد ہیں علوم حدیث کے جرح و تعدیل کے، ان کو الگ کر دیا۔ اس کا کیا نام ہے؟ یعنی شیخ زاہدی صاحب مطبوع ہے، یعنی فتح الباری کے فوائد وہ جمع ہیں، وہ بھی وہاں سے بھی بحوث علوم حدیث کی اس کے تحت جمع کر دی جائیں۔ الاصابہ فی تمییز صحابہ میں بھی ابن حجر رحمہ اللہ نے بڑی زیادہ علوم حدیث کی بحثیں کی ہیں۔
یہ ہمارے ایک محترم ہیں فاضل بھائی ہیں، شاگرد ہیں ادھر فیصل آباد کے، انہوں نے الاصابہ کے علم حدیث کی فیض لا کر دیے ہیں ماشاءاللہ، وہ ہم شائع کریں گے اگلے سالوں میں، اللہ زندگی دے، تو وہ بھی نیچے جمع کر دیے جائیں، سمجھ لائیے میرے خیال میں۔ یعنی ابن حجر رحمہ اللہ کی کتابیں سونا کیا ہے، سونے سے بھی کروڑوں گنا قیمتی، ان کو لازم پکڑا جائے۔ تاریخ اسلام میں جو سب سے بڑا خادم صحیح بخاری کا ہے وہ ابن حجر ہے۔ ابن حجر کی اکثر زندگی کا حصہ وہ صحیح بخاری پر گزرا ہے۔ صحیح بخاری پر ابن حجر رحمہ اللہ کی ایک نہیں دو نہیں 10 سے زیادہ کتابیں ہیں صحیح بخاری پر، لمبی تفصیل ہے۔ تو بات ہے معلق کی، ابن رشید نے مشورہ دیا کو لکھے تو ان کے فوت ہونے کے کافی عرصہ بعد ابن حجر اللہ نے پیدا کیے تو انہوں نے کام کر دیا۔ تو اچھے مشوروں کو آگے بتانا چاہیے، لکھ دینا چاہیے، جیسے ہم بھی اچھے مشورے ذہن میں ہو تو بتا دیتے ہیں بھائی کوئی اٹھے کام کرے تو چلو میں نہیں کوئی اور کر دے گا، ہے نا۔ جیسے اسحاق بن راہویہ صاحب نے مشورہ دیا تھا نا کہ اٹھے صحیح حدیثوں اکٹھا کر دے، تو ابن حجر امام بخاری صاحب نے صحیح بخاری لکھ دی۔ ابو اسحاق ابراہیم رحمہ اللہ نے اپنے استاد مسلم بن حجاج قشیری کو مشورہ دیا تھا، استاد جی ایسی کتاب ہونی چاہیے جس میں سندوں کو بھی جمع کیا جائے، متون کو بھی صحیح ہوں۔ تو صحیح مسلم شاگرد کے مشورے پر لکھی گئی، لو جی صحیح مسلم شاگرد کے مشورے پر لکھی گئی۔ میرات المفاتی کا مشورہ عطا اللہ بجیانی صاحب نے دیا تھا، مشکات پر شرح وہ لکھی گئی۔ یعنی کوئی مشورہ کوئی اچھا کام ہو تو آگے بتا دینا چاہیے، تو یہ بھی کام ہونے والا ہے۔ یعنی ابن حجر کی اصولی بحوث کو یکجا کر دیا جائے۔ شرح نزہۃ النظر من کلام ابن حجر، من کلام ابن حجر۔ زمانہ طالب علمی میں بلوغ المرام پر یہ میرے ذہن میں باتیں آتی تھیں کہ بلوغ المرام کی شرح من کلام ابن حجر ہونی چاہیے۔ وہ پھر بعد میں کہیں لمبے سفر پر میں تھا، وہاں وہ کتاب میں نے دیکھی کسی نے جمع بھی کر دیا ہے، کسی نے جمع بھی کر دیا ہے، بلوغ المرام شرح بلوغ المرام من کلام ابن حجر۔ تو ایسے اس پر بھی کام ہونا چاہیے، آئندہ کام ہوا نہیں۔ اللہ اکبر۔ تغلیق التعلیق کا مقدمے میں بھی معلق پر بحث ہے، النکت میں بھی معلق پر بحث ہے، حدث ساری کے میں بھی معلق پر بحث ہے، نزہہ میں بھی معلق پر بحث ہے، اور بھی کتابوں میں ابن حجر صاحب نے معلق پر بحث کی ہے۔ یہ بطور نمونہ میں جمع کر رہا تھا، صبح بجلی ختم ورنہ میں نے وہ فائل لے کر آئے تھے، میں کل آپ کو فائل دکھا رہا ہوں۔ یعنی معلق پر جب ابن حجر رحمہ اللہ کی تمام اصولی باتوں اکٹھا کرتے ہیں نا تو وہ ٹھیک ٹھاک ڈاٹا بن جائے گا اور کوئی چیز بھی چھپی رہے گی نہیں، ہر چیز واضح ہو جائے گی۔ یہ آپ نے کام کرنا ہے انشاءاللہ میرے عزیزو۔ تو اب جو آپ نے مطالعہ کیا اب اس پر کچھ بحث آپ کریں۔ جی ذیشان صاحب یہ میکی لے لیں، باحوالہ بات کرنی ہے جو آپ نے مطالعہ کیا۔ جی شیخ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سب سے پہلے جو بنیادی بحوث تھیں وہ عام سب کتب میں تقریباً مل جاتی ہیں، میں نے باقیوں کے بھی حوالے دیے ہیں، تو ادھر صرف یہ حوالہ دیا اصول حدیث اور اصول تخریج، اردو میں ایک کتاب ہے، خرم شہزاد صاحب نے اس کو اکٹھا کیا ہے۔ خیر باقی کتب میں بھی اسی طرح کی بحوث ملتی ہیں کیونکہ یہ بنیادی بحثیں۔ تو معلق کی خرم شہزاد صاحب ہمارے پاکستان کے ہیں، لکھنے کا شوق ہے لیکن مستند عالم نہیں ہے، یعنی کسی بڑے شیخ سے مستند پڑھے ہوئے جیسے ہمارا طریقہ ہے وہاں پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ ہمارے موجودہ علماء نے لوگوں کو تنبیہ کی ہے کہ ایسے بندے کی کتابوں سے دور رہا جائے، تو وہ مقدمے اوپر بھی نام بھی لکھوا لیتے ہیں، نظر ثانی نہیں ہوتی، ایسے تقریر بھی لکھوا لیتے ہیں، تقریر کے اندر ہی علماء ڈانٹ رہے ہوتے ہیں بھی پہلے پڑھ تو لے۔ تو بہرحال ایسے لوگوں کے میں خیر کم ہوتی ہے چونکہ ہمارا نیوٹرل ذہن ہے، ہم اپنی بگانی ہر ایرا غیرہ کی بھی کتابیں پڑھتے ہیں تاکہ ان کی گمراہیاں ضلالتیں ہم پر واضح ہوں۔ تو یہ اللہ کا بندہ، اس میں بڑی کمزوریاں ہیں، بہت زیادہ۔ ہمارے واٹس ایپ گروپوں میں ان پر مذمت چلتی رہتی ہے،
कुतुबुन हज़र मिनहल उलमा, ये उर्दू में किताब नहीं है। ऐसे नाड़ी जाहिल किस्म के लोग जो कलम पकड़ कर लिखना शुरू कर रहे हैं, काफ़ी किताबें मार्केट में हैं, ये खुर्रम भाई भी उन्हीं लोगों में से हैं, उन्हीं लोगों में से हैं। तो इस पर भी मुस्तकिल किताब होनी चाहिए, वो किताबें जिनसे उलमा ने डराया हो ताकि उलमा बचें। अबू बैदा मशहूर हसन आल सलमान साहिब उर्दन वाले ने एक मुस्तकिल किताब लिखी है, कुतुबुन हज़र मिनहल उलमा, बहुत अच्छी किताब है। वाज़े ऐसी उर्दू में भी काम होना चाहिए। जी शेखाना। तो ये बहूस जो हैं आम बुनियादी कुतुब में पाई जाती हैं, इसलिए मैंने यही जो किताब आप जिसका खुर्रम भाई की किताब देखी ना आपने, हमारे भाई फजीलत शेख अनवर शाह राहदी साहब, अनवर शाह राहदी साहब हाफिज़हुल्लाह ने क्या कहते हैं, इस पर मुस्तकिल रद्द लिखा है। वो रद्द भी मेरे पास महफूज है, इस किताब पर मुस्तकिल रद्द लिखा है उन्होंने। हाँ चलो। इसके अलावा ये तयसीर मुस्तलह हदीस, तकरीब तयसीर मुस्तलह हदीस, इसी तरह तकरीब उलूमुल हदीस और तदरीब वगैरह में भी तकरीबन यही बहसें हैं। खैर, मुअल्लक़ जो है लुग़तन ये अल्लक़ा से इसमें मफ़ऊल है, यानी किसी चीज़ का लटका हुआ होना। और इस्तिलाहन इसमें 4-5 किस्म की जो है हदीसें आ जाती हैं। सबसे पहले वो रिवायत जिसकी सनद का इब्तिदाई हिस्सा हज़फ़ किया गया हो, एक किस्म की ये मुअल्लक़ होती है। दूसरी ये कि तमाम सनद हज़फ़ कर दी जाए और क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहकर हदीस बयान कर दी जाए। और तीसरा तरीका ये है कि सहाबी के अलावा बाकी तमाम सनद हज़फ़ कर दी जाए। और चौथा ये है कि सहाबी और ताबी को छोड़ के बाकी तमाम सनद हज़फ़ कर दी जाए और आगे हदीस को बयान कर दिया जाए। और पाँचवा ये है कि मुसन्निफ़ अपनी जानिब से इब्तिदाई सनद से सिर्फ़ एक या चंद रावियों को हज़फ़ करके तो रिवायत को बयान करे। तो इस सारी किस्म की जो रिवायात हैं वो मुअल्लक़ की ज़द में आती हैं, मुअल्लक़ की ज़ुमरे में आती हैं। अब उस पे कुछ मिसालें भी मैंने ज़िक्र की हैं, खैर वो मेरे ख़्याल में वाज़ेह चीज़ है। अब मज़ीद आगे जो इसमें बहस आती है कि सहीहैन में जो मुअल्लक़ का हुक्म है वो क्या है, ये मैंने लिया है तक़रीब उलूमुल हदीस दक्तूर यासिर अश-शुमाली की किताब से। तो दक्तूर यासिर अश-शुमाली कहते हैं सहीहैन के मुतालिक कि बुखारी की सही में अगर मुअल्लक़ रिवायात आ जाएँ तो उनका क्या हुक्म है, उसके मुतालिक ये बहस है। तो कहते हैं बुखारी में ये कसरत से मौजूद हैं और फिर उसमें तफसीलात हैं और तक़सीमात हैं। मुस्लिम में तकरीबन ये 12 के करीब हैं और वो भी तकरीबन सारी बल्कि सारी मुस्नद और सही हैं। अल्लाह अकबर। इब्ने हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह ने सही बुखारी के मुअल्लफ़ात पर किताब लिखी, तग़लीक़ तालीक़। अली हसन अल हलबी, शेख अली हसन अल हलबी साहब ने सही मुस्लिम के मुअल्लक़ात पर किताब लिखी, उसका नाम यही रखा तग़लीक़ तालीक़। तग़लीक़ तालीक़ के माने पे गौर करें। तालीक़ मुअल्लक़ जो छोड़ दी गई, ओपन है ना, मुअल्लक़ लटका दी गई, सुन है नहीं। अब उन लटकी हुई चीज़ों को मुक़य्यद कर दिया, बंद कर दिया सनद के साथ, तखरीज के साथ, तहक़ीक़ के साथ, तो गलत हो गया ना। अब वो मुअल्लक़ हकीकत में नहीं रही, अब बंद हो गई हैं। तो नाम पे गौर करें, तग़लीक़ तालीक़, खुली हुई चीज़ को बंद करना, कैसा नाम है। तो अली हसन अल हलबी साहब ने भी सही मुस्लिम पर जो 12 मुअल्लक़ात उन पर भी दरासा किया, तो उसका नाम का रखा तग़लीक़ तालीक़ अला सही मुस्लिम। इब्ने हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह ने नुकत अला इब्ने सलाह लिखा, इब्ने सलाह पर नुकत लिखा। तो अली हसन अल हलबी साहब ने नुज़हात नज़र इब्ने हजर पर नुकत लिखा, नुकत अला इब्ने अला नुज़हत नज़र। समझ आ गई मेरे ख्याल में। खैर, बुखारी की जो मुअल्लक़ रिवायात हैं उनका सबसे पहले वजह इराद क्यों बुखारी मुअल्लक़ रिवायात को लाए हैं, उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। सबसे पहले ये हो सकती है कि मुअल्लक़ रिवायात जो ज़्यादातर बुखारी में हैं वो अबवाब के अनावीन के तौर पर हैं, यानी बस अबवाब के मौजू के तौर पर हैं, यानी वो किसी फ़िक़ही गर्ज़ की वजह से वो अपने अल्फाज भी नहीं बल्कि हदीस के अल्फाज लाते हैं। दूसरा ये कि बाज़ औक़ात मुस्नद और सही रिवायात की मुताबात के तौर पर लाते हैं
اور مطابعات میں ایسے معاملات جائز ہیں، کیونکہ پہلے ایک مسند حدیث موجود ہے تو اس کے مطابق میں جو بھی ہو جائے۔ تیسرا یہ کہ بعض اوقات اختلاف روایات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے معلق روایات آتی ہے اختصار کے لیے۔ اور چوتھا یہ کہ جب حدیث آپ کی شرط پر نہ ہو تو اختصار کی خاطر بعض اوقات معلق روایات لاتے ہیں، اور بعض یا اکثر اوقات وہ معلق روایات دوسری کتب میں مسند ہوتی ہیں، یعنی بخاری میں اس کو مسند بعض اوقات لاتے ہیں اور بعض اوقات اس کے علاوہ کتب۔ اب وہ روایات جو بخاری میں وہ معلق روایات جو بخاری میں مسند نہیں ہیں، جو بخاری میں ان کی سند پوری بیان نہیں کی گئی، یعنی معلق میں دو قسم کی ہیں، دو اقسام ہیں، وہ جو بخاری میں ہی اس کی سند موجود ہے اور دوسری جو بخاری میں اس کی سند نہیں کسی اور کتب میں اس کی اسانید موجود ہیں، تو وہ ابن حجر صاحب رحمہ اللہ نے پہلے لکھی تغلیق التعلیق، اس لکھنے کے دوران شرح صدر ہوئی وہ روایتیں جن کی سند صحیح بخاری میں نہیں ہے بلکہ صحیح بخاری کے علاوہ ہے ان پر پھر ان کو لا کر دیے، مستقل کتاب لکھی، اس کا نام رکھا توفیق فی جمع تعلیق، اور تغلیق التعلیق کا خلاصہ ابن حجر رحمہ اللہ نے ہدیٰ ساری میں لکھا۔ خلاصہ کہاں لکھا؟ ہدیٰ ساری میں لکھا۔ یہ شیخنا تو بخاری کی وہ معلق روایات جو بخاری میں اس کی سند موجود نہیں ہے وہ 160 ہیں۔ اب ان کی بھی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ وہ یا تو صیغہ جزم سے بیان کی گئی ہوں، مثلا وہ جزم سے یہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی سند نہیں ذکر کرتے۔ صیغے کی دو قسمیں ہیں، معروف مجہول۔ معروف کسی کو کہتے ہیں جزم اور مجہول کو کہتے ہیں تمریز۔ اللہ اکبر، اللہ محدثین سے راضی ہو جائے۔ ضعیف حدیث کو بیان کرنا ہو تو صیغہ تمریز سے بیان کرتے ہیں، صحیح حدیث کو بیان کرنا ہو صیغہ بالجزم سے بیان کرتے ہیں۔ امام نبوی رحمہ اللہ نے، واہ نبوی کیا تیری شان ہے، 40 سال کی عمر سے پہلے فوت ہو گیا لیکن ایسا کام اللہ نے لے لیا، دنیا ان کے حوالے دیتی ہے، دیتے کہ نہیں حوالے؟ اللہ اکبر، نبوی رحمہ اللہ۔ تو نبوی صاحب نے مقدمہ صحیح مسلم میں یہ شروع میں مقدمہ لکھا، منہاج کی شروع میں اس میں مفصل بات کی ہے کہ صیغہ تمریز ضعیف روایتوں کو بیان کرنے کے لیے لکھنا چاہیے۔ میری وہ کتاب ہے نا تخریج و تحقیق والی، اس میں نے بھی یہ فائدہ لکھا ہے کہ ضعیف روایات کو بیان کرنا ہو تو صیغہ تمریز بیان کے ساتھ بیان کرنا چاہیے۔ جی شیخانہ جلدی اب اس کے بعد یہ صیغہ جزم سے جو روایات یعنی جو معلق روایات آئی ہیں، مثلا قال رسول اللہ یا قال ابن عمر یا تابعہ شعبہ، اس طرح کی جو ہے مثالیں ملتی ہیں۔ تو اس میں جس طرح شیخ نے کتب کا ذکر کیا ہے ابن حجر کی بھی، تو یہ استقراء سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایات صحیح اور مسند ہیں جو صحیح صیغہ جزم کے ساتھ آئی ہیں۔ لیکن ایسی روایات بعض اوقات آپ کی شرط پر صحیح ہوتی ہیں اور بعض اوقات آپ کی شرط پر صحیح نہیں ہوتی۔ اب اگلی بحث یہ ہے کہ اپنی شرط پر ہونے کے باوجود بخاری جو ہیں اپنی کتاب میں کیوں نہیں لائے۔ اس کی بھی دو وجوہات لکھی گئی ہیں کہ یا تو آپ نے اس کے قائم مقام کوئی حدیث کو ذکر کر دیا ہے، اور یا انہوں نے یہ حدیث کا جو ہے مباشرتاً شیخ سے نہ سنی ہو، مذاکرہ میں سنی ہو، تو انہوں نے جو ہے اس لیے اس کو ذکر نہ کیا۔ یہ دو وجوہات بیان کی۔ اب وہ معلق روایات جو ان کی شرط کے علاوہ دوسروں کی کسی کی شرط پر صحیح ہیں، تو ان کی جو ہے یا تو وہ ان کی شرط پر نہیں ہے تو اس لیے انہوں نے نہیں لائی، اور یا پھر وہ حسن لذاتی ہیں پھر ان کی شرط پر بھی نہیں ہے، اسی طرح حسن لغیری ہیں اور ان کی شرط پر نہیں ہیں تو تب انہوں نے جو ہے اپنی کتاب میں نہیں لائی۔ دوسری قسم آتی ہے کہ بخاری میں جو صیغہ تمریز کے ساتھ معلقات آئی ہیں، مثال کے طور پر بخاری کہتے ہیں یذکر یروى، تو اس طرح مجہول کے صیغے سے اگر آتا ہے تو اس کو صیغہ تمریز کہتے ہیں۔ اچھا، معلق بالجزم کا حکم کیا ہے؟ معلق بالجزم کا حکم کیا ہے؟ جی شیخانہ، معلق بالجزم تمریز پر ہم بعد میں بات، اس کا حکم کیا ہے؟ کوئی تفصیل آپ بیان شیخ روح اللہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلق بالجزم یعنی جو معلقات صیغہ جزم کے ساتھ امام بخاری امام مسلم لاتا ہے، تو ان کا حکم یہ ہے کہ جس سے وہ نقل کرتا ہو اس حد تک، اس راوی تک وہ حدیث وہ صحیح ٹھہرتی ہے۔ تفصیل کے ساتھ سمجھا کہ مثال دیں۔ ابن حجر نے کوئی مثال کے طور پر ابن حجر نے کہا قال طاؤوس، یا وہ کہے کہ قال بہز ابن حکیم، تو اب یہ بہز ابن حکیم اور قال طاؤوس تک یہ سند بالکل صحیح ہوگی۔
कहाँ तक सही है ये ताऊस तक सही है, यानी ताऊस तक ये सनद बिल्कुल सही है। ये बात लिख लें, मुअल्लक सीगा बिल जज़म वाली रिवायत जहाँ तक जिसका नाम लिया है, जिस पीछे सनद हज़फ है ना, जो हज़फ वाली सनद है वो सही है इमाम बुखारी के यहाँ। ये बात कैसे चली है पता, सीगा बिल जज़म के साथ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने एक मुअल्लक पर हुक्म लगाते हैं, अल इस्नादु इला बहद सहीहुन वलिहाजा जाज़मा बिही, बहद तक सनद सही है। बहद तक, काला बहद कहा ना, तो बहद से पहले कौन सी सनद है, वो पशुदा है, जज़म वाला है ये सीगा काला बहद। वलिहाजा जाज़मा बिही, क्योंकि वो सही है पुशीदा सनद बहद तक, इसलिए इमाम बुखारी को सीगा बिल जज़म से लाए हैं। फतहुल बारी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 386 है। सही बुखारी हदीस नंबर 278 के नीचे, 278 के नीचे, वकाल अब्बास इब्न हकीम नबी जदी नबी सल्लम अल्लाहु हक़्क़ु अन युस्तहया मिन्हु मिनन नास, इस रिवायत के तहत समझ लगी मेरे ख्याल में। जी शेख आगे सीगा तमरीज़। उसके बाद सीगा तमरीज़ में दो ही बहूस आती हैं कि इब्न हजर फरमाते हैं रहमहुल्लाह कि अगर ऐसी रिवायात जो मुअल्लक हैं और सीगा तमरीज़ के साथ आई हैं, तो उससे अगर बुखारी मर्ज़ एहतिजाज में लाते हैं, उससे कोई चीज़ साबित करना चाह रहे हैं, तो वो सही होगी, या हसन या ज़ईफ़ मुंजबर होगी, हसन लिगैरी जिसको कहते हैं। और अगर वो रद्द के तौर पर लाए हैं तो वो ज़ईफ़ होगी, यानी उधर वो ज़ईफ़ उसको साबित कर रहे होंगे सीगा तमरीज़। रद्द से मुराद क्या है, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह को जानते हैं कि मैं जो सही रवायत ला रहा हूँ इसके मद्दे मुकाबल फ़लाँ रवायत वो ज़ईफ़ है, मरदूद है, बातिल है, तो उसका रद्द मकसूद होता है। बस औकात इमाम बुखारी सीगा तमरीज़ के साथ ले आते हैं और आगे ऐसी हदीस लाकर या बाब में या आगे हदीस सही उसका रद्द कर रहे होते भी ये फ़लाँ रवायत साबित नहीं है, ज़ईफ़ है। समझागी आगे। और इसके अलावा सही मुस्लिम की जिस तरह शेख ने ज़िक्र किया कि 12 मुअल्लक रिवायात हैं, तो उलमा ने उसका भी दरासा किया, वो सब की सब मौसूल और सही हैं। अल्लाह अकबर। अब ये बहूस मैंने तक़रीब उलूमुल हदीस जो है दक्तूर यासिर शामी साहब की सफ़ा 113 और इसी तरह इमाम सयूती की तदरीब जो है उसमें मौज़ल के तहत ये बहस है सफ़ा नंबर 116। इसी तरह दक्तूर अब्दुल्ला अल जरबोई की किताब जो है फ़ी तक़रीब मुसलल हदीस। अब्दुल्ला अल जरबोई साहिब मदीना यूनिवर्सिटी के उस्ताद हैं, हाजिर सरवस हैं, बुज़ुर्ग हैं। पहले अरब यूनिवर्सिटियों में तफसीर मुस्तला दुख्तो तहानसा की पढ़ाई जाती थी, वो चूँकि उसमें काफ़ी मनहजी कमज़ोरियाँ हैं, उलमा ने रद्द पर किताबें मुस्तक़िल लिखी अरब ने, तो हमारे बरसगीर में भी वो निसाब में थी। तो फिर अब्दुल्ला अल जरबोई जो सलफ़ी मनहज पर हैं, मुहद्दिसीन के मनहज पर हैं, इन्होंने एक नई किताब लिखी, तरतीब वही है, मनहज मुहद्दिसीन वाला है, वही तरतीब है ना, लुग़वी माना हर चीज़ का, इस्तिलाही माना, फिर उसकी जामे माने बहस, फिर आगे कुतुब के नाम हम वही तरतीब, लेकिन मुहद्दिसीन के मनहज पर। तो अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मैंने साल पहले तकरीब मुस्तलह हदीस को मैंने शाया किया, शायद से जुमला हकूक़ लगा लेकर। अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मदारिस में पाकिस्तान में वो निसाब में लग चुकी है, जहाँ तक हमें रसाई थे अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ीद है अब दूसरे मुल्कों से भी हम इस किताब को शाया कर रहे हैं, ताकि दूसरे मालिक में भी, हमारे पड़ोस में, वो भी इस किताब को निसाब में लगाएं। मदारिस से बात हो चुकी है, वो कहते शायद इधर भी शाया करें, हम इसको निसाब में लगाएंगे। तो हर वो काम जिसकी आपको अल्लाह ने समझ दी है, बस उसकी कोशिश करनी है, जब कोशिश करेंगे वो काम हो जाएगा। पूरी तारीख़ में वो काम नहीं हुआ होगा, अल्लाह ताला आपसे काम ले लेगा। वो गम और हम जिस लेवल का होगा अल्लाह वो काम ले लेता है। नहीं समझ लगी? हमें इंतज़ार नहीं करना किसी का, खुद हिम्मत करनी है। ऐसे समझे हम ही कौम को लीडरशिप हमने करनी है। हाँ, बाकी भी माशाल्लाह कर रहे हैं अपने अपने लेवल पर, जो उनकी ताकत है उसी ताकत पर, जो मनहज फ़िक्र सोच है उसी पर काम कर रहे हैं। जो अल्लाह ने हमें हिम्मत दी है तो फिर हम अपना हिस्से का काम करें, किसी का इंतज़ार करना नहीं, भी फ़लाँ क्यों नहीं कर रहे, भी ना करें, आप करें, बस आप ही हैं।
اب اس کے بعد ایک اور تنبیہ ذکر کی گئی ہے، بہت ساری کتب میں یہ بھی آئی ہے کہ سند کے درمیان میں یا آخر میں اگر سقط آتا ہے، یعنی شروع سے سقط نہیں ہے، شروع سے سند ہے، درمیان سے کہیں سقط آ گیا یا آخر میں آ گیا تو یہ معلق میں شامل نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کی الگ سے اصطلاحات ہیں مرسل اور منقطع وغیرہ کی۔ یہ المنہل الروی کتاب ہے بدر الدین محمد بن ابراہیم الکنانی کی، صفحہ نمبر 345۔ اسی طرح یہ بحوث مجھے الملخص فی معرفت علم الحدیث ابو اسحاق الطبری کی، صفحہ نمبر 46 پر یہ بھی بحث ہے۔ اسی طرح برہان الدین الجوغوزی، ان کی کتاب ہے رسوم التحدیث، ان کے صفحہ نمبر 108 پر یہ بحث ہے۔ اسی طرح ابن حجر کی جو نزہہ ہے اس کے اوپر نکت لکھے گئے ہیں علی بن حسن الحلبی کے، تو اس کے صفحہ نمبر 100 پر یہ بحوث موجود ہے۔ جی شیخنا، شعیب صاحب کوئی آپ نے مطالعہ کیا اہم چیز آپ کے علم میں ہو تو بتائیں ہمیں بھی۔ السلام علیکم۔ اس میں یہ ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر خالد الوی صاحب ہیں، شاباش، دیکھو نا بھائی، پروفیسر ڈاکٹر خالد الوی صاحب، ان کی کتاب اردو میں ہے بھائی، جو طالب علم ہے نا وہ تو کشکول لیے فقیر کی طرح پھر رہا ہے، کوئی خیر پا دے ڈال دے، ہم فقیر لوگ ہیں، ہم علم کے متلاشی ہیں، جہاں سے ہمیں اچھی شے ملے ہم نے لینی ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ایک جگہ اگر نبی علیہ السلام میں صحابی سے صیغہ جزم روایت ہو تو وہ صحیح ہے، اور صحابی سے نیچے تعلیق ہوگی تو مطلقاً صحیح کا حکم نہیں لگایا جا سکتا، توقف کیا جائے گا اور اس کے رجال اور دیگر شواہد کا لحاظ کرتے ہوئے فیصلہ کیا جائے گا۔ اس طرح صحیح کی مختلف اقسام قرار پائیں گی۔ پھر انہوں نے صیغہ جزم اور تمریز کے اندر فرق کیا، وہ جو یہ ذیشان بھائی نے بھی اس کے اوپر تفصیل کیا ہے، وہ زیادہ بہتر اور اچھا ذیشان بھائی نے جمع کیا اس کے اندر، کیونکہ انہوں نے کچھ روایات آگے رکھی تھی جس کے تحت انہوں نے لائی ہیں، تفریق کیا اس کے اندر سے۔ بخاری کے اندر کا کیا مسئلہ، اکثر یہی بحث کی جاتی ہے نا کہ بخاری کے اندر بھی معلق روایات ہیں، تو وہ اس کے اوپر انہوں نے تفصیل کی ہوئی ہے تھوڑی سی جو دیگر آئی ہیں۔ جو اس کے اندر خالد الوی صاحب کی تفصیلاً بحثیں اور بھی جگہ تھی۔ ایک نیچے حدیث تھی مجموعہ فی علوم الحدیث کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ اول سے یا آخر سے یا تمام سند میں سے کچھ راوی حذف ہو جائے تو وہ بھی معلق کے اندر شمار ہوگا۔ تو یہ جو میرے نزدیک یہ شیخنا احمد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ میں نے اس پر کتاب النکت علی کتاب ابن صلاح جو ابن حجر کا کتاب ہے، اس نے میں نے اس کو مطالعہ کیا اس مسئلے پر۔ ابن صلاح اس کا تعریف کرتا ہے کہ اما المعلق وهو الذي حذف من مبتدأ اسناده واحد او اکثر ففي بعضه نظر۔ اس میں قول ابن صلاح کے اس تعریف کے نیچے امام ابن حجر نے لکھا ہے کہ امام ابن صلاح یہ معلقات روایت کے دو قسم ہے۔ ایک یہ ہے کہ ما ورده موصولا ومعلقا، جو موصول و معلق دونوں لایا ہو، وہ صحیح ہو، اتصال میں مبنی ہے۔ لأن الاعتماد على الموصول، عربی میں لأن الاعتماد على الموصول جو الذي أورده موصولا ومعلقا، اول قسم وہ ہے جو موصول بھی لایا ہو اور معلق بھی لایا ہو، تو اعتماد ہمارا موصول پر ہے، وہ صحیح اتصال۔ اور ثانی ہے ما جو فی کتابہ الا معلقا، جو موجود نہیں ہوتا صرف معلق ہوتا ہے، اور بخاری میں زیادہ ہے، بعض علماء نے 116 کہا ہے، اور بعض علماء نے 117 کہا ہے، اور امام مسلم کے وہ 12 ہے، لیکن بعض علماء نے کہا کہ 13 ہے، اور 13 میں امام ابن حجر نے تقسیم کیا ہے کہ ارأیتکم لیلتکم ہذی، اس میں تکرار کیا ہے پھر 13 بنایا ہے۔ اور صحیح قول ہے کہ امام ابن حجر نے خلاصہ نکالا کہ فہی 12 حدیثا فقط، 12 حدیث ہے، اور بعض 12 حدیث میں 6 وہ ہے وہ بصیغۃ التعلیق ذکر کیا ہے، معلقاً ذکر کیا ہے، اور 6 بصیغۃ الاتصال ذکر کیا ہے، لیکن جو اتصال میں ذکر کیا ہے اس میں بھی ایسا راوی لایا ہے جو اس کے ساتھ متصل نہیں ہو، اس کے اتصال
نہیں کیا ہو. اور بعض علماء نے اس پر تنبیہ دیا ہے جو مثلا امام بخاری اپنے شیخ سے تعلیق کرتا ہے، مثلا ہشام بن عمار قال ہشام بن عمار، حدثنا نہیں کہتا ہے، صرف قال کہتا ہے. اس پر امام ابن حزم اس کا مسلک ہے کہ منقطع ہے، لیکن امام ابن صلاح اور امام ابن حجر اس پر رد کیا ہے کہ یہ نہیں ہے، کیونکہ قعنبی اور عفان ابن مسلم اور ہشام ابن عمار امام بخاری کے استاذ ہیں. اس سے تعلیق کرنا وہ حمل ہے اتصال پر. اور ایسے اور بھی بحثیں ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ. جی شیخنا روح اللہ صاحب، اس کے علاوہ کوئی اہم فائدہ آپ نے ضرور پڑھا ہوگا، ہمیں بتائیں. نیا سا فائدہ. ہاں جی نیا فائدہ. ہاں جلدی جلدی. اچھا، ایک بات یہ ہے کہ یہ اختصار علوم الحدیث یا تقریب علوم الحدیث، اس نے ایک فائدہ بیان کیا ہے کہ معلقات لانے کے امام بخاری کا غرض کیا ہے، کیونکہ یہ کتاب تو الجامع الصحیح المسند من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ایامہ، یہ تو مسند کتاب ہے، اس میں تو صحیح حدیث لانی چاہیے جو متصل ہو، تو پھر معلقات لانے کی اس کی کیا ضرورت تھی. تو انہوں نے دو اغراض ذکر کی ہے کہ معلقات لانے کا امام بخاری میں ایک غرض فقہی ہوتا ہے، اپنے باپ کو ثابت کرنے کے لیے فقہی انداز سے تو وہ معلقات لاتے ہیں، اور دوسرا وہ تقویت، دوسری اسناد کی تقویت کے لیے، اس کے لیے یہ لاتے ہیں مطابعات میں یا شواہد میں. تو اس لیے یہ معلقات امام بخاری نے اس غرض سے وہ ذکر کیے ہیں. جزاکم اللہ خیر. یہ ساری اصولی بحث جو ہم نے کتابوں سے پڑھی ہے. اچھا، میرے ناقص علم میں جیسے ماشاءاللہ بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں، کوئی نوجوان کھڑا ہو جو کم از کم کتب ستہ کی معلقات پر دراسہ کرے، الگ کر دے کتب ستہ کی معلقات، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، تقریباً ہر کسی میں موجود ہیں، کسی میں تھوڑی کسی میں زیادہ معلقات موجود ہیں، معلقات موجود ہیں. تو ان پر دراسے کی ضرورت ہے. معلق روایت محتاج ہوتی ہے اپنی سند کی، ہم تلاش کریں، تتبع کریں، وہ سند مل جائے، پھر ہم اس پر دیکھیں، دراسہ کریں گے وہ صحیح ہے کہ ضعیف ہے. واضح؟ یعنی بخاری کا تو یہ حکم ہوگا نا، الا من اللہ کان ہوتا کہ وہ روایت صحیح ہے، تو جو سند ظاہر ہے اس پر حکم لگانا ہے نا. تو صیغہ تمریض والی روایت اس میں تفصیل آپ نے پڑھ لی، لیکن معلق ہو یا صیغہ تمریض ہو یا صیغہ بالجزم ہو، اس کی موصولاً متصل سند مل جائے تو الحمدللہ، اگر نہیں ملی تو پھر ہم کوئی حکم لگا سکتے نہیں. ابن حجر صاحب کو اکثر روایتیں مل گئی ہیں، اکثر الحمدللہ، لیکن کچھ ملی، ان کی سندیں نہیں ملی. یہ جو میں نے بھی بات کی ہے کہ کتب ستہ کی تمام معلقات پر کام ہونا چاہیے، یہ آج تک کام ہوا نہیں. ابن حجر رحمہ اللہ نے، اللہ اکبر، ہمارے استاد محترم ارشاد اللہ قصری صاحب ایک دن فرمانے لگے، اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ ابن حجر کون ہے تو ابن حجر کی تغلیق و تعلیق دیکھیں. اللہ اکبر، انسان کی حیرت گم ہو جاتی ہے. امام بخاری معلق روایت لائے ہیں، ابن حجر فرماتے ہیں واصلہ الاسماعیلی فی مستخرجہ، کہیں واصلہ ابن ابو عوانہ فی مستخرجہ، واصلہ، یعنی دور دور کے حوالے ابن حجر لاتا ہے. یہ دلیل ہے کہ ابن حجر حافظ الحدیث تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ابن حجر سے میں بڑی محبت ہے، ان کا میں نے بڑے حالات پڑھے، بڑی کتابوں سے حالات پڑھے. ابن حجر یعنی جو کچھ لکھا گیا میں نے بڑا بریک بنس کے ساتھ پڑھا. آج بھی مدینہ یونیورسٹی کے پیچھے، نہیں ازہر یونیورسٹی کے پیچھے عقب میں گلی میں چھوٹی سی تنگ گلی ہے، وہاں مسجد ہے، مسجد الحافظ ابن حجر اسقلانی مسجد ہے. وہ ابن حجر کی ذاتی مسجد تھی، ساتھ ہی گھر تھے، 3-4 بیگمیں تھیں.
تو ابن حجر بس وہ مسجد میں بیٹھے اپنا کام کرتے رہتے تھے. اس کے آگے ایک چھوٹی سی نہر ہے, نہر کا کنارہ ہے. اس نہر کے کنارے پر ابن حجر کی قبر بھی موجود ہے, آج بھی ہے. یہ ابن حجر کی قبر ان محدثین کی قبروں میں سے ایک ہے جو شرک و بدعات سے محفوظ ہے. اللہ اکبر. سادہ سی وہی پرانی قبر ہے نا, پرانی سینکڑوں سال پرانی سادہ سی قبر ہے, سادہ سی. اوپر وہ کیا کہتے ہیں, یہ چھپر پکا نہیں, کچا سا چھپر کے اوپر درختوں کے پتے وغیرہ پر ڈالے ہوئے ہیں, کچا چھپر ہے. ہمارے گاؤں سے فضیلت الشیخ یاسر مکی صاحب مکہ مکرمہ میں ہوتے ہیں, تو وہ اور بھائیوں کے ساتھ مصر گئے تھے. وہ پھر کہتے ہیں کہ ہم نا ایک محبت میں ایک قبر بھی تلاش ہم نے کر لی. پھر انہوں نے فوٹو بھی بنا کر شیئر کیے, وہ میں نے دیکھا. سمجھ لگی میرے خیال میں. بیٹا بریک لگا دو. بھائی نے سوال کیا ہے کہ کس ترتیب سے ابن حجر نے کام کیا ہے. تو وہ فقہی ترتیب, یعنی مثلا سب سے پہلے بدء الوحی میں, کتاب بدء الوحی میں جو مولکات ہیں ان پر دراسہ ہے. پھر کتاب الایمان, یعنی کتاب کی ترتیب سے ہی کام کیا ہے. اور شرح میں بھی مختصر اشارہ کرتے جاتے ہیں. یہ تقریب علوم الحدیث میں دکتور یاسر شمالی صاحب نے صفحہ نمبر 118 میں بلاغات مالک پر بحث کی ہے اور کہا ہے کہ یہ بھی مولکات کی ہی قسم ہے, یہ بھی مولکات میں ہی شمار ہوتی ہیں. فالبلاغ شبیہ بالتعلیق من جہہ ان کلیہما فیہ حذف من مبتدأ سند. دونوں میں مشتبہ بات یہ ہے کہ شروع سے سند حذف ہوتی ہے. اچھا, موطا میں جو بلاغات مالک ہیں وہ 45 ہیں, وہ 45 ہیں. ابن حجر نے تمہید کے آخر میں ان کو ذکر کیا ہے. اور امام مالک کی بلاغات تقریباً ساری کی ساری وہ مسند پائی گئی ہیں, مسند پائی گئی ہیں. بات سمجھو. ازروئے اصطلاح, یعنی ازروئے اصطلاح ہم کہہ سکتے ہیں کہ بلاغات اور ملک ایک ہی چیزیں ہیں, سند حذف ہوتی ہے. لیکن جب محدثین نے اصطلاحات مقرر کر دیں کہ جو لفظ جو روایت بالاغانی سے ہو وہ بلاغات ہوتی ہے, تو ہمیں ویسے ہی اس کو رکھنا چاہیے. حکم کے اعتبار سے دونوں ایک ہی ہیں, مولک اور بلاغات. سند مل جائے صحیح ہو تو صحیح مان لیں گے, سند نہ ملے تو ہم صحیح مانیں گے, نہیں تو کریں گے. حکم ایک ہی ہے, لیکن اب چونکہ اصطلاحات مقرر ہیں, بلاغات صرف بالاغانی کہہ کر اور مولک جو بالاغانی کے علاوہ ہو. بارک اللہ فیکم. بند کرتے ہیں.